اپنا فوجی لے جاؤ، جنگ نہ کرو، انڈین فوج منتیں کر رہی ہے چائنا سے. کیوں بھلا؟ وہی انڈین میڈیا جو ابھی نندن کی گرفتاری کے بعد واپسی پر بڑکے مارتے ہوئے نہیں تھکتا تھا، اب صورتحال یہ ہے کہ انڈین فوج چائنا سے منتیں کرتی نظر آتی ہے کہ پلیز اپنا فوجی واپس لے جاؤ، کوئی جنگ نہ چھیڑ دینا. ہوا کچھ ایسے کہ ایک چائنیز فوجی لداخ میں اس علاقے میں نکل گیا جہاں بھارتی فوج بیٹھی تھی. پہلے تو بھارتی فوج کے چھکے چھوٹ گئے کہ شاید چائنیز پھر کچھ درگت بنانے آ گئے، لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ چائنیز فوجی اکیلا ہے تو پوچھنے لگے کیوں آئے ہو. ذرائع کے مطابق انڈین فوج کی طرف سے چائنیز فوج سے رابطہ کیا گیا کہ بھائی آپ کا فوجی محفوظ ہے، جو غلطی سے اس علاقے میں آ گیا ہم اس کو واپس بھیج رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب انڈین پائلٹ ابھی نندن پاکستان میں پکڑا گیا تھا اور پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت اسے واپس کیا تھا تو انڈین میڈیا تو بڑا چیخ رہا تھا کہ پاکستان ڈر کے ابھی نندن کو واپس کر رہا ہے، پاکستان خوفزدہ ہو کے ابھی نندن کو واپس کر رہا ہے. تو اب انڈین میڈیا اور انڈین فوج کو ساتھ کیوں سون کیا؟ رکھیں اس کو پکڑ کے تھوڑے دن، کیوں نہیں پکڑ کے رکھتے چائنیز فوجی کو؟ کیس کریں اس پہ مقدمہ چلائیں کہ بھارتی سرزمین میں آ گیا. کیوں خوف سے مودی سرکار کانپ رہی ہے؟ کہاں ہے ارنب گوسوامی؟ کہاں ہیں دوسرے نام نہاد انڈین اینکرز؟ کبھی فلموں سے، کبھی فرانسیسی طیاروں کو چڑھاتے ہوئے تصویریں بنا کے نریندر مودی اور اس کے ہواری عوام کو یہ تاثر دیتے نظر آتے ہیں کہ شاید انڈیا کی فوج اتنی قابل ہو گئی کہ چائنا کے ٹکڑے دے سکے. لیکن ان کھوکھلے دعووں کے پیچھے جو انڈین فوج کا حال ہے وہ تو انتہائی تشویشناک ہے. دوسرے لفظوں میں نریندر مودی کی ساری اچھل کود صرف امریکی حمایت کی وجہ سے ہے، ورنہ بھارت کے پاس چائنا سے مقابلہ کرنے کی کوئی فوجی مطابقت نہیں، اور اس کی حیثیت ایک بلبلے کی ہے، اور یہ بلبلا چائنا کے ساتھ کسی بھی بھاری جھڑپ کی صورت میں پھٹ جائے گا. اور دوسری طرف انڈین فوج میں کووڈ-19 جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ صرف 20,000 فوجی وبا کا شکار ہیں. حقیقی تعداد تو اس سے 5 گنا زیادہ ہے، اور یہ تعداد روز بڑھتی جا رہی ہے. حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ بارڈر اور خاص طور پہ لداخ کے بارڈر پہ انڈین فوج ایک طرف شدید ٹھنڈ سے پریشان ہے اور دوسری طرف کووڈ-19 کی وجہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کووڈ سے لڑنے کے لیے پاکستان سے سبق سیکھنے کو کہا، مگر مودی کا پالتو انڈین میڈیا عوام کو گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے اور کنگنا راوت اور ارنب گوسوامی کے ذریعے ساری توجہ بالی ووڈ پہ فوکس کروا کے رکھی ہوئی ہے. اور دوسری طرف نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد انڈیا میں جہالت کا راج ہے. پہلے گاؤ موتر کو کووڈ کے علاج کے لیے پیش کیا جا رہا تھا، کبھی گائے کے گوبر سے، یہاں تک کہ اکشے کمار بھی گاؤ موتر کو پروموٹ کرتے نظر آ گئے اور اپنی صحت کا راز گاؤ موتر بتاتے رہے. لیکن اب تو حد ہو گئی ہے نا. اب انڈیا میں گائے کے گوبر سے موبائل چپ بنانے کے جھوٹے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں جو موبائل فون کی تابکاری سے بچائے گا. تو انڈیا کی عوام کو میں یہ کہنا چاہوں گا ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. گوبر سے آپ کو بیماریاں تو لگ سکتی ہیں، فائدہ نہیں. کوئی ایسا نہ ہو کہ نریندر مودی لداخ بارڈر پہ کھڑے انڈین فوجیوں کو بھی گوبر کی ٹوپیاں بھجوا دے کہ انہیں چائنیز فوج کی فائرنگ یا پھر گولوں سے بچائیں گے. اتنی تیزی سے انڈیا میں یہ جہالت پھیلائی جا رہی ہے، لگتا ہے معیشت کی تباہی کے بعد جہالت میں بھی انڈیا ایشیا کا ورسٹ ملک بن جائے گا. معیشت کا کیا حال ہے یہ تو آپ کو میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آئی ایم ایف نے جو عالمی اقتصادی آؤٹ لک جاری کیا اس میں کہا گیا کہ بھارت جنوبی ایشیا کا غریب ترین ملک بن چکا ہے. لیکن مودی یہ خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. چند دن پہلے ایک امریکن جریدے نے انکشاف کیا کہ کیسے انڈیا دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے اور دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. لیکن تازہ ترین انکشاف کے مطابق انڈین مہاجرین اور پناہ گزینوں کو بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور اس حوالے سے جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق انڈیا نے دلائی لاما کے ساتھ اور اس کے بعد آنے والے تبت کے باشندوں کو فوج میں باقاعدہ طور پہ تو بھرتی نہیں کیا، لیکن ان بیچاروں کو اپنے مقاصد کے لیے ضرور استعمال کر رہا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا نے امریکی ایجنسی CIA کے ساتھ مل کر ایسی فورس بنائی تھی جس میں پناہ گزینوں کو شامل کیا گیا. رپورٹس کے مطابق اسے مالی امداد بھی فراہم کی جا رہی تھی. حال ہی میں ایسے وقت میں تبت کے پناہ گزین کی موت پہ انڈین انٹیلیجنس کی طرف سے اس فورس میں شامل ہونے کا اعتراف کر کے چائنا کو یہ پیغام دیا گیا یا پھر اشارہ کیا گیا کہ انڈیا چائنا کے خلاف تبت کے شہریوں کو استعمال کرے گا. اب چائنا کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کسی بھی ملک کی ایسی پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں جو تبت کے علیحدگی پسندوں کو کسی بھی قسم کی معاونت فراہم کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن حقیقت میں انڈیا نے تقریباً 90,000 سے زائد تبت کے انڈیا کے پناہ گزینوں کو مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ ان میں اکثریت تو چائنا جانا چاہتی ہے لیکن انڈیا نے ان کو مشکوک بنا دیا. اب وہ بیچارے نہ تو واپس چائنا جا سکتے ہیں نہ ہی وہ انڈیا کے شہری ہیں، اور انڈیا نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے.
اب ایک طرف انڈیا یہ کھیل کھیل رہا ہے لیکن دوسری طرف چائنا کی فوج نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. کسی وقت بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. انڈین عوام کے لیے یہ بری خبر ہے. اس کی وجہ یہ کہ لداخ سے لے کر اروناچل پردیش تک نریندر مودی اپنی فوج اور عسکری ساز و سامان اکٹھا کر رہا ہے اور نئے پل وغیرہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس پر کروڑوں ڈالرز خرچ آ رہے ہیں. لیکن انڈیا کی معیشت پہلے ہی گر چکی ہے اور اب دفاع کے نام پہ عوام کا خون چوسا جا رہا ہے. اور صرف عوام ہی نہیں بلکہ انڈین فوج کو بھی اب اپنے اخراجات مزید کم کرنے پڑیں گے. یعنی انڈین فوجیوں کو وہ پانی والی دال اور جلے ہوئے ناشتے اور چائے جو ملتی تھی اب اس میں بھی کمی کی جا رہی ہے تاکہ لداخ کے اخراجات پورے کیے جا سکیں. اور میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. کچھ عرصہ پہلے انڈین فوج کے سربراہ نے خود کہا کہ خرچوں میں کمی کی جائے گی اور پورا سال دیکھنا ہوگا کس طرح اخراجات میں کٹوتی ہو سکتی ہے. اور کہا کہ اس حوالے سے کچھ شعبوں کی شناخت بھی کی گئی ہے جہاں اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے. یعنی فوجیوں کی خوراک پہ اب مزید اثر پڑنے والا ہے. ایسا لگتا ہے بہت جلد انڈین آرمی اور حکومت میں شدید ایک تناؤ سامنے آنے والا ہے. انڈین فوج کہہ رہی ہے انڈین فوج کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے لیکن نریندر مودی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافے کی بجائے ساری رقم ہتھیاروں اور طیاروں میں جھونک رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب بھارتی فوج و ملازمت سے بڑی تعداد نے کنارہ کشی شروع کر دی ہے. خودکشی کا بھی رواج بہت بڑھ گیا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اچھے اور قابل لڑکے ہیں وہ انڈین فوج جانا ہی نہیں چاہتے. پہلے اس سے 90% بچے جو این ڈی اے یعنی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی جاتے تھے وہ اچھے پبلک سکولز کے بچے ہوتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. جب انڈیا کے فوجی یہ کہنے لگے کہ سیاچن میں 10 فٹ برف کے نیچے بیٹھے ایک فوجی کو جتنا الاؤنس ملتا ہے اتنے میں ہیٹر والے کمرے میں بیٹھے آئی اے ایس آفیسر کو ملتا ہے تو پھر لداخ کی شدید ٹھٹرنے والی ٹھنڈ میں کس میں لڑنے کی اور جانے کی خواہش ہوگی. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. نریندر مودی نے انڈین فوج کا معیار پہلے سے بھی گرا دیا اور اب آپ خود سوچیں کہ اگر انڈیا کی چائنا کے ساتھ جنگ ہو گئی تو پھر شاید نریندر مودی اجے دیوگن اکشے کمار ان کو ہی لے کے آئے گا. فوج تو نہیں لڑ رہی. انڈین فوج کی حالت تو بڑی خستہ ہے. لیکن ونس اگین ابھی نندن کو لانے کا جس طرح شور مچایا تھا کہ کمزوری سے لے آئے تو اب وہ چائنیز فوجی کو واپسی کرنے پہ کیوں انڈین میڈیا چپ ہے؟ دیٹ از جسٹ ون کویسچن. اس کا جواب دیجیے گا. اللہ حافظ.